الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد۔ بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب الجلال ہم سب کا تنہا خالق، تنہا مالک اور ہم سبھی کا تنہا معبود برحق، ہر قسم کی تعریف اور ہر طرح کی حمد و ثنا، اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر ایک عبادت، ہر ایک ریاضت، ہماری اور آپ کی بندگی کے ہر کام کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے، معبود برحق ہے، جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اور جس کی بندگی میں ہماری زندگی کا گزرنا ہمارا سب سے بڑا کمال، سب سے بڑا کارنامہ، اور دنیا اور آخرت دونوں ہی مقامات پر کامیابی اور کامرانی کی ضمانت ہے۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزماں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دین اسلام ہم اور آپ کو نصیب فرمایا ہے۔ وہ دین جو ہم اور آپ کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا بہترین بندہ بناتا ہے، اس دنیا کے اندر ایک مثالی انسان کی حیثیت سے جینا سکھاتا ہے، اور وہ دین جو ہم اور آپ کو آخرت میں اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے والا اور اللہ کی بنائی ہوئی جہنم سے بچ کر اس کی بنائی ہوئی جنت میں جانے والا بننے میں مدد دیتا ہے۔ حاضرین جمعہ، ہم اور آپ اس بات سے واقف ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، نیا ہجری سال شروع ہو رہا ہے، محرم الحرام کے مہینے کی ابتدائی تاریخ آ رہی ہے یا آئی ہے۔ یہ جو وقت ہے محرم کا مہینہ، تاریخ اسلام میں یا اس سے پہلے شریعت محمدیہ میں، پھر تاریخ اسلام میں، اور پھر ہمارے اور آپ کے سماج میں مختلف حوالوں سے جانا پہچانا جاتا ہے، مختلف حوالوں سے لوگ اس مہینے کو جانتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ مہینہ ہے تو ایک مہینہ، لیکن اس مہینے سے متعلق اتنے سارے مسائل ہیں کہ جن میں سے بعض مسائل صحیح ہیں جن کا جاننا
ضروری نہیں تو افضل ضرور ہے، اور وہیں بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں آگاہی حاصل کرنا، خود ان باتوں سے بچ کر لوگوں کو بچانا ایک مسلمان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت اور نزدیکی کا ذریعہ اور بحیثیت امت ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتا ہے۔ ایسی بہت ساری باتیں ہیں جو اس مہینے یا اس مہینے کے بعض ایام سے جڑی ہوئی ہیں۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ حضرات و خواتین کے سامنے ان تمام ہی باتوں کا ایک طرح سے مختصراً تذکرہ کر لوں، تاکہ ہم اور آپ یہ جان لیں کہ اس مہینے میں کن باتوں کی طرف توجہ دینی ہے جن کو ہم اور آپ کو کرنا ہے، اور وہ کون سی باتیں ہیں جن کے بارے میں صحیح معلومات رکھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کون سی غلطیاں ہیں جو لوگوں کے درمیان رائج ہیں جن سے ہم اور آپ کو پرہیز کرنا چاہیے، یہ ہم اور آپ کے سامنے واضح ہو جائیں، اور اس مہینے میں جب جو مناسبت آئے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے والے بندے بن جائیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات جو آپ کے سامنے میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ یہ مہینہ قرآن و سنت کی روشنی میں حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ سال کے 12 مہینے یا یہ ایک سال اور سال کو 12 مہینوں میں تقسیم کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو جب پیدا کیا تب سے خود اللہ نے مقرر فرمایا، اور تبھی سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی مقرر کر دیا کہ ان میں سے 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے حرمت والے بنائے ہیں، محترم مہینے بنائے ہیں، قابل احترام مہینہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرار دیا ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ہمارے دین ہماری شریعت میں نہیں بلکہ حضرت آدم سے لے کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے والے تمام انبیاء کی شریعت میں اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کو حرمت والا مہینہ بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مہینوں سے متعلق جو باتیں کہیں ان باتوں کو جاننے سے پہلے یہ سمجھ لیں ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ یہ محرم کا مہینہ ہے۔ یہ محرم کا مہینہ اسی لیے اس مہینے کے ساتھ لکھنے والے محرم الحرام کا لفظ لکھتے ہیں، یعنی وہ مہینہ جو حرمت والا ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں کو اور زیادہ تاکید کے ساتھ حرام فرمایا ہے۔ محرم کی اس مہینے سے متعلق یہ جو حرمت والی تعلیم ہے، مسلمان کو سب سے پہلے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک مسلمان کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ یہ مہینہ احترام والا مہینہ، اور پھر اس کا خیال رکھنے کے ساتھ اس کے احترام کرنے کا طریقہ سیکھنا چاہیے۔ حرمت والے مہینے کا خیال کیسے رکھیں؟ یہ احساس ہمیشہ زندہ رہے۔ جیسے آپ مسجد میں آتے ہیں تو یہ خیال رہتا ہے جب تک باہر نہیں نکل جاتے کہ یہ مسجد ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ جس طرح ہم اور آپ اس احساس سے باہر نہیں نکلتے، اسی طرح یہ مہینہ جب تک گزر نہ جائے، یہ حرمت والے مہینے جب تک گزر نہ جائیں، ہمارے اور آپ کے دل میں یہ احساس زندہ رہنا چاہیے کہ ہم حرمت والے مہینے سے گزر رہے ہیں۔ اور اس کا احترام کیسے کرنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہم اور آپ کو سکھایا۔ پہلا ادب تو یہ سکھایا کہ ایک تو یہ کہ اس مہینے کے اندر کسی غیر مسلم سے جنگ کی ابتدا نہ کرو۔ مسلمان بحیثیت قوم جب مسلمان مسلم ملک میں ہو اور مسلم حکومت کا، مسلم ملک کا دوسری قوم کے ساتھ جنگ کا معاملہ ہو تو اسلام کہتا ہے کہ اس مہینے کا احترام یہ ہے کہ تم ابتدا اپنی طرف سے نہ کرو۔ ہاں، دشمن اگر آپ پہ حملہ کر رہا ہے، آپ دفاع کرنا آپ کا فرض ہے، بالکل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ان مہینوں کا احترام زمانے جاہلیت کے لوگ بھی کرتے تھے، وہ ان جنگوں میں، ان مہینوں میں جنگ نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی شریعت میں ہمیں سکھایا کہ احترام کا ایک طریقہ یہ کہ اس میں جنگ کی ابتدا مت کرو۔ اور دوسری بات اللہ نے فرمائی فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں اپنے نفسوں پہ ظلم کرنے سے باز آ جاؤ۔ اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے؟ اپنے نفس پر ظلم کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں۔ مختصر الفاظ میں آپ یہ کہیں، آپ جو بھی گناہ کرتے ہیں، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے حق تلفی کر کے شرک کریں، یا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوتاہی کریں، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جیسا رشتہ ہونا چاہیے وہ رشتہ نہ رکھیں، آپ ہماری زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کمی آ جائے، یا پھر یہ کہ گناہ کریں،
کوئی بھی ایسا کام جو گناہ کے درجے میں آئے، اللہ کی نافرمانی کے درجے میں آئے، یہ حقیقت میں ہمارا اپنے نفسوں پر ظلم ہے۔ آدمی کا ہر گناہ اپنے نفس پر ظلم ہے، اور یہ معاملہ ظلم اس وقت بھی بن جاتا ہے جب آدمی صرف اللہ اور اپنے معاملے نہیں، بندوں کے معاملے میں بھی کسی بھی قسم کی زیادتی کرے، ناحق کسی کے مال، کسی کی جان، کسی کی عزت و آبرو، یا کسی کی بھی کسی چیز کا نقصان اگر کرنے والا بن جاتا ہے، یہ ظلم کی شکلیں ہیں۔ حتیٰ کہ اسلامی شریعت ہم اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ آپ اور میں ناحق اگر کچھ جانوروں کو ناحق تکلیف دے کے مار دیں، یہ بھی اسلامی شریعت کی نظر میں گناہ ہے۔ تو فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنے نفوس پر ظلم نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گناہوں سے بچنے کا شعوری احساس، ایک شعوری کوشش ہونی چاہیے۔ یعنی ہم اور آپ جو کیفیت رمضان میں بہت سارے مسلمانوں کے اندر دیکھتے ہیں، رمضان آتا ہے تو گناہوں سے بچنے کی خصوصی کوشش کرتے ہیں، اسلامی شریعت کہتی ہے کہ اس کا اہتمام حرمت والے مہینے میں کرو۔ یہ جو حرمت والے مہینے ہیں، ان مہینوں میں ان کا خیال رکھا کرو۔ حاضرین گرامی قدر، اس مہینے سے متعلق پہلی بات یہ ہے کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اس کا احترام کیا جائے۔ دوسری بات جو اس مہینے سے متعلق اسلامی شریعت ہم اور آپ کو سکھاتی ہے، وہ یہ کہ اس مہینے میں نبی علیہ السلام نے 10ویں تاریخ کو روزہ رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ رکھا اور صحابہ کو رکھنے کا حکم بھی دیا۔ صحیح مسلم کی روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد صیام رمضان شہر اللہ المحرم۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے کوئی روزے ہیں تو وہ محرم کا روزہ ہے، یا محرم کے مہینے، اللہ کا جو مہینہ محرم ہے اس مہینے کے روزے ہیں۔ اب اہل علم میں سے بعض نے کہا اس سے مراد وہ جو پیر اور جمعرات کا روزہ ہوتا ہے، ایام 20 کے 13، 14 اور 15 کا روزہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 10ویں تاریخ یا 10ویں کے ساتھ 9ویں تاریخ کا جو روزہ محرم کا روزہ کہلاتا ہے، یہ روزے مراد ہیں۔ اور وہیں بعض اہل علم نے کہا یہ مسنون ہیں، ان مسنون روزوں کے علاوہ عام دنوں میں نفل روزے جیسے رکھے جاتے ہیں، محرم کے عام دنوں میں بھی روزہ رکھنا یہ فضیلت والا عمل ہے۔ تو اس مہینے کی دوسری پہچان جو ہم اور آپ کے سامنے ہے وہ یہ کہ یہ نفل روزوں میں سے فضیلت والے روزوں کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے نفل روزوں کو رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ قرار دیا، اور اس کی فضیلت اللہ کے نبی نے یہ بتائی کہ جو آدمی یہ روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے ایک سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ یہ روزہ 10 محرم کو رکھا جانا چاہیے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید یہ بھی تھی کہ یہودیوں سے مخالفت ہو، اس لیے 9 کو بھی روزہ رکھا جائے۔ اللہ کے نبی نے ارادہ کیا تھا لَإِن بَقِيتُ إِلَىٰ قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، اگر اگلے سال تک میں باحیات رہا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ تو 10 محرم اور 9 محرم دونوں کا روزہ رکھنا چاہیے، اور اگر کسی کا ایک ہی روزہ ہو پا رہا ہے وہ 10 کا ہونا چاہیے، کہ کوئی آدمی صرف 9 رکھ کر اس فضیلت کی امید نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اصل تاریخ 10ویں ہے۔ حاضرین گرامی قدر، یہ دوسری پہچان ہے جو اس مہینے کی ہمارے اور آپ کے سامنے واضح ہوتی ہے۔ تیسری بات جو اس مہینے سے متعلق ہے وہ یہ کہ اسلامی تاریخ یا اسلامی سال جسے کہا جاتا ہے، بالفاظ دیگر تاریخ ہجری کا سال جو شروع ہوتا ہے وہ اسی مہینے سے ہوتا ہے۔ 1 محرم نئے سال کی پہلی تاریخ ہوا کرتی ہے۔ یہاں ایک مسئلہ آپ سمجھ لیں، تاریخ ہجری کی شروعات اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں ہوئی، حضرت ابوبکر کے زمانے میں نہیں ہوئی، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تاریخ کی شروعات کی۔ محرم کا مہینہ پہلا مہینہ ہوگا، یہ بھی صحابہ نے آپس میں مشورے کے ذریعے طے کیا۔ اس کا شریعت سے اس معنی میں کوئی تعلق نہیں کہ یہ اسلام کا لازمی کوئی مسئلہ ہے۔ صحابہ چاہتے کوئی اور مہینہ بھی منتخب کرتے تو ممکن تھا، صحابہ اگر چاہتے محرم نہ کر کے سفر سے شروع کر لیتے یا رمضان سے شروع کر لیتے، کسی بھی مہینے سے شریعت مطہرہ میں اس کی پوری گنجائش تھی اور ہے، لیکن یہ اسلامی تاریخ کا حصہ ہے، اسلامی تہذیب کا حصہ ہے
کہ اس سال کا آغاز اس مہینے سے ہوتا ہے اور محرم کی پہلی تاریخ نئے سال کی پہلی تاریخ ہوتی ہے۔ اس لیے یہاں ایک دو تین باتیں بڑی اہم آپ کو یاد رکھنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ ہماری تہذیب، ہماری پہچان، ہماری شناخت، ہمارے کلچر کا حصہ، بلکہ ہماری تاریخ کا بڑا اہم حصہ ہے۔ لیکن تاریخ ہجری کو ہم نے قمری تاریخ جو کہا ہے نا، یہ صحیح نام ہے اس کا، ہجری تاریخ بھی قمری تاریخ بھی دونوں صحیح نام ہیں۔ اس کا دوسرا جو حصہ ہے قمری تاریخ سے جو ہم سمجھتے ہیں وہ یہ کہ اسلامی شریعت میں جو مہینوں کا اعتبار ہوتا ہے، جیسے عدت کے لیے مہینوں کا اعتبار کرنا، یا کسی آدمی نے قسم کھا لی کہ ایک مہینہ میں فلاں کام نہیں کروں گا، تو ان تمام شرعی احکام میں جو اعتبار ہے وہ قمری تاریخ کا ہے۔ اس اعتبار سے چاہے وہ محرم کا مہینہ ہو، کوئی بھی مہینہ ہو، چاند کے نکلنے اور چاند کے غائب ہونے اور اس کے شروعات اور اختتام کا جو حساب ہے، یہ حساب رکھنا، یہ شریعت مطہرہ کا حصہ۔ ایک ہے تاریخ اور دوسرا ہے مہینے کی ابتدا اور انتہا۔ یہ مہینے کی ابتدا اور انتہا، اس کا شریعت مطہرہ سے گہرا تعلق ہے، اس سے ہمارے بہت ساری شرعی تعلیمات کا بڑا گہرا رشتہ ہے۔ اور دوسری طرف تاریخ ہے جسے ہم ہسٹری کہتے ہیں اور جسے ہم ڈیٹ کہتے ہیں۔ یہ جو شروعات ہم اور آپ کرتے ہیں کہ محرم کی پہلی تاریخ، نئے سال کی پہلی تاریخ، محرم پہلا مہینہ، تاریخ ہجری کا پہلا مہینہ، یہ ہمارے کلچر کا حصہ۔ ان دو باتوں میں فرق کیجیے۔ اور اسی بنیاد پر یہ مسئلہ بھی جان لیں کہ ہمارے بعض مسلمان جب یہ دیکھتے ہیں کہ نیو ایئر جب غیر مسلم مناتے ہیں جنوری کی پہلی تاریخ کو، تو رد عمل میں جوش میں آ کر کہتے ہیں کہ ہم یہود و نصارہ کی پیروی نہیں کریں گے، ہم نیو ایئر جنوری میں نہیں منائیں گے، ہم محرم میں نیو ایئر منائیں گے، ہم نیا سال محرم میں منائیں گے، ہمارا سال، نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ کے بندو یاد رکھو، نہ جنوری ہمارے لیے پہلا مہینہ ہے، نہ محرم کوئی مبارکباد دینے کا، نیا سال کی مبارکباد دینے کا موقع ہے۔ اس موقع پر نیو ایئر مبارک، ہیپی نیو ایئر، نیا سال مبارک کی جو مبارکباد دینے کا سلسلہ ہے، اسلامی شریعت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ اور اگر کوئی اس کا اہتمام کر رہا ہے تو پھر اس کو سمجھنا چاہیے کہ ایک بدعت میں داخل ہو سکتی ہے یہ بات۔ اگر کوئی اسے شرعی مسئلہ سمجھ کر ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہا ہے یا شرعی مناسبت سمجھ کر مبارکباد دے رہا ہے، پھر تو یہ بدعت ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ حاضرین گرامی قدر، یہ ہماری تاریخ ہے۔ تاریخ کے اعتبار سے یقیناً تاریخ کو یاد رکھیے، ہماری تاریخ کب شروع ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف مہینے کا آغاز و اختتام، شرعی مسائل کے جاننے کے لیے ضرور اس کی جانکاری رکھیے، لیکن ان مسائل کو شریعت میں داخل کر کے ایک نیا سال منانا یا پھر نئے سال کی مبارکباد دینا، یہ ہمارے اور آپ کے لیے درست نہیں ہے۔ حاضرین گرامی قدر، یہ تیسری بات تھی جو اس مہینے سے متعلق ہم اور آپ کو ملتی ہے۔ چوتھی بات جو اس مہینے سے متعلق ہمارے اور آپ کے سماج میں مشہور بھی ہے اور جس کے بارے میں جانکاری ہمارے اور آپ کے پاس بھی ہونی چاہیے، وہ یہ کہ اسی مہینے کی 10ویں تاریخ کو حضرت حسین ابن علی نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا گیا، ناحق شہید کیا گیا۔ مظلوم تھے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی شہادت پر راضی ہونا یا ان پر کم سے کم تکلیف محسوس نہ کرنا، برا نہ محسوس کرنا، یہ ایمان کی کمی کی علامت ہے۔ یہ ایمان کی کمی کی علامت ہے کہ کوئی آدمی حضرت حسین کی شہادت جو مظلومیت والی ہوئی اس کا تذکرہ سنے یا اس کی بات آئے اور آدمی کو برا بھی نہ لگے، یہ آدمی کے ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور آپ کے دین و ایمان کا حصہ قرار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، اے اللہ تعالیٰ مجھے اس سے محبت ہے، اے اللہ تعالیٰ جو اس سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر۔ یہ ہمارے دین و ایمان کا حصہ ہے، یہ اپنی جگہ پہ مسئلہ ہے، لیکن دوسری طرف یہ بات بھی یاد رکھیے، جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مظلومیت والی شہادت کو مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قتل کرنے والے، قتل کا حکم دینے والے یا قتل سے راضی ہونے والے یا اس میں کسی بھی قسم کا کردار ادا کرنے والے سب کے سب ظالموں کی صفوں میں شامل ہوں گے۔ جن کا بھی حضرت حسین کی شہادت میں جو بھی کردار رہا ہے وہ ہمارے اور آپ کی نظر میں ظالموں کی صف میں ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں۔ لیکن بھائیو، میں ایک بات آپ کے سامنے یہ ضرور ذکر کرنا چاہوں گا، حضرت حسین کی اس شہادت کو لے کر ہمارے اور آپ کے سماج میں کئی ایسی باتیں ہیں
جن کی طرف سے ہم اور آپ کو چوکنا رہنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات، یہ جو چوتھی بات ہے، اس کے بعد آپ چاہیں تو میں جو بتا رہا ہوں اس کو پانچواں مسئلہ سمجھ لیجئے، وہ یہ کہ حضرت حسین کی وفات پر، ان کی مظلومیت والی شہادت پر اسے کوئی سالانہ مناسبت منا کر ماتم والا دن منانا، ماتم والے دن کے طور پر اس کا اہتمام کرنا، یہ بدعت ہے اسلامی شریعت کی نظر میں۔ محبت حسین دین و ایمان کا حصہ، لیکن ماتم حسین دین و ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس نبی نے ہمیں یہ سکھایا کہ حسین ابن علی سے محبت کرنا دین و ایمان کا حصہ ہے، اسی نبی نے یہ بھی سکھایا کہ کسی بھی انتقال کر جانے والے شخص یا شخصیت پر 3 دن سے زیادہ غم کرنا، غم منانا یا غم زدہ رہنا یہ جائز نہیں ہے، سوائے بیوی کے کہ اس انتقال کر جانے والے کی بیوی 4 مہینے 10 دن تک وہ غم میں رہ سکتی ہے اور اس کو رہنا عدت میں رہنا۔ تو حضرت حسین کی محبت دین و ایمان ہے، لیکن ماتم حسین اسلامی شریعت کی نظر میں دین و ایمان کا حصہ نہیں۔ ان دو باتوں کے فرق کو بڑے اچھے انداز میں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جب یہ مسئلہ صاف ہے تو پھر یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے، حضرت حسین کی ماتم کے مناسبت سے مجلس منعقد کرنا، کسی بھی قسم کا اہتمام کرنا، کسی بھی قسم کے درس کا اہتمام کر کے کربلا کے واقعے کو بیان کرنا، اور اس کے بعد ظالموں پر لعنت بھیجنے کے لیے لمبے لمبے پوسٹر لگانا، پروگرام کرنا، یہ ساری چیزیں اسلامی شریعت کی نظر میں کوئی شرعی مناسبت نہیں، کوئی شرعی مناسبت نہیں کہ اگر کوئی مسلمان نہ کرے تو آپ کہیں حسین کی محبت میں کمی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، یا کوئی مسلمان ان چیزوں سے پرہیز کرے تو آپ یہ کہیں کہ حضرت حسین سے تمہارا ایمان والا رشتہ نہیں، تمہارا رشتہ کمزور ہے، یا ظالم تو بسا اوقات یہاں تک چلے جاتے ہیں اگر کوئی حضرت حسین کی محبت کا پر ایمان رکھتے ہوئے کہ یہ دین و ایمان کا حصہ ہے، اگر ماتم نہیں مناتا ہے، لوگ تو اس حد تک ظلم کرتے ہیں کہ ایسے ماتم میں شرکت نہ کرنے والوں کو حضرت حسین کے جو مخالفین مانے جاتے ہیں ان کے ساتھ لے جا کر جوڑنے کی بات کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اسلامی شریعت کی نظر میں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس مسئلے کو یاد رکھیں۔ حضرت حسین کی شہادت، چوتھا مسئلہ، اس سلسلے میں ہمارا ایمان کیا ہونا چاہیے؟ مظلومیت کی شہادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس حضرت حسین کے درجات بلند ہوئے، اور جن لوگوں نے قتل کیا یا کسی بھی طرح حصے دار بنے وہ لوگ ظالم ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پاس انہوں نے اپنی آخرت میں نقصان اپنا کر لیا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اتنا ایمان میرے اور آپ کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی آپ سے الگ سے سوال نہیں کرے گا، لیکن اگر کوئی آدمی آپ سے پوچھے، اتنی بات اگر آپ جانتے مانتے ہیں تو آپ کے لیے کافی ہے۔ یہ چوتھا مسئلہ تھا، اور پانچویں بات تھی اس پر ماتم یا مجلسوں کا انعقاد، یا ان کے مخالفین جن کو مانا گیا ان کے اوپر لعنت بھیجنے والی مجلسیں منعقد کرنا، یہ کوئی شرعی طریقہ نہیں، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں، یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں، یہ سلف صالحین کے منہج کے پیروکاروں کا طریقہ نہیں۔ یہ پانچویں اہم بات ہے۔ چھٹی بات جو اسی سے جڑی ہوئی، محرم سے جڑی ہوئی، اور ساتھ میں حضرت حسین سے جڑی ہوئی بات ہے۔ بھائیو، یہ مسئلہ تعزیہ بٹھانا یا تعزیہ اٹھانا جسے کہتے ہیں، یہ جو پنجے بٹھانے کی رسم ہے، آج کل اللہ کا فضل و کرم ہے بہت حد تک گھٹ رہی ہے، گھٹی ہے، لیکن سوشل میڈیا کے اس دور میں ایک طرح سے ان چیزوں کو اور زیادہ فروغ دیا جا رہا ہے۔ دو ٹوک آپ یہ بات سن لیجئے، یہ جو تعزیے بٹھا کر اس کے ساتھ جو رسمیں کی جاتی ہیں، یہ کھلے قسم کا شرک اکبر ہے جو آدمی کو دائرہ اسلام سے باہر نکال دیتا ہے۔ یہ صرف بدعت نہیں، اگر تعزیے میں جو کچھ ہوتا ہے، اگر اس کی تمام چیزوں کو اگر آپ دیکھیں، کھلے قسم کا شرک اکبر ہے جو آدمی کو دائرہ اسلام سے باہر نکال دیتا ہے، لیکن سب کیا جاتا ہے صرف حضرت حسین کی محبت کے نام پہ۔ پھر سے بات کو یاد کیجئے، حسین کی محبت دین و ایمان کا حصہ ہے، لیکن اس تعزیے کا دین و ایمان سے کیا؟ حضرت حسین سے تعلق نہیں، اور جس دین پہ حضرت حسین تھے اس دین سے بھی اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ اللہ کے بندو، مسئلے سمجھا کرو، پڑھا کرو۔ تعزیے میں کیا ہوتا ہے؟ پنجتن پاک کے نام پر پنجا بٹھایا جاتا ہے۔ یہ پنجا کیا ہے؟ اللہ کے نبی، حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، ان پانچوں کے نام پر پنجا علم نشانی کے طور پہ بٹھایا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد
آپ اس لفظ کو کہیں اس پنجے کی تعظیم، وہ جو لوہے کا بنا ہوگا، اسٹیل کا بنا ہوگا، لکڑی کا بنا ہوگا، یا جس چیز سے بھی لوگوں نے بنایا ہوگا، اب وہی کام جو پرانے لوگ اپنے بزرگوں کے بت بنا کے کرتے تھے، 5 عظیم ہستیوں کے نام پہ علم بنا کر اس کی پوجا کی جاتی ہے اللہ کے بندو۔ آپ اس لفظ کو آپ نہیں سمجھیں گے، اگر آپ وہاں کیے جانے والے کام دیکھیں گے تب آپ کی سمجھ میں آئے گا کیا ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں جب پنجے نکالے جاتے ہیں، سڑکوں پہ گزارے جاتے ہیں، کیا کچھ نہیں ہوتا۔ نئے جو بچے ابھی بچے پیدا ہوئے، ابھی قریب کے بچے، ان پنجوں کے نیچے سے بچے کو گزارا جاتا ہے کہ بچہ ان کے نیچے سے گزر جائے گا، تمام بلاؤں سے محفوظ ہو جائے گا۔ یہ کون سا دین ہے اللہ کے بندو؟ یہ نہیں تو اور کیا شرک ہوگا؟ کیا فرق ہے اس شرک میں اور اس شرک میں جو کفار اور مشرکین اپنے بتوں کے ساتھ کرتے ہیں؟ کفار و مشرکین اپنے بتوں کے ساتھ جو کرتے ہیں، اس میں اور اس میں کیا فرق ہے اللہ تعالیٰ کے بندو؟ حاضرین گرامی قدر، تعزیے کے نام پر یہ ساری رسمیں، چاہے وہ پنجے بٹھانا ہو یا پھر یہ کہ سبیل لگانا ہو، سبیل یعنی حضرت حسین کے نام پہ، یا پھر یہ کہ دیگر شہداء کے نام پہ، کربلا کے شہداء کے نام پہ فی سبیل اللہ پانی پلانا، جوس پلانا، ٹھنڈا پلانا، جو بھی کرنا، یہ ساری رسمیں اسلامی شریعت کے نظر میں غیر اسلامی ہیں، اسلامی شریعت کی تعلیمات کی روشنی میں بے بنیاد رسمیں ہیں۔ حضرت حسین کی محبت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ نبی نے محبت کا حکم دیا تو محبت کا سلیقہ اسلامی شریعت نے سکھایا ہے۔ شریعت سے محبت حسین کا حکم لے لو اور محبت حسین کے طریقے اپنے طور پہ طے کرو، یہ تو اسلامی شریعت نہیں ہو سکتی نا۔ یہ تعزیے کی رسم بھی غلط رسم ہے۔ یہ چھٹا مسئلہ ہے جو ماہ محرم سے متعلق آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے۔ 7واں مسئلہ جو اسی ماہ محرم سے متعلق آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے وہ یہ کہ کچھ ظالم اس مہینے کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی حق کے حوالے سے بات شروع کرتے ہیں اور صحابہ کو گالی گلوچ کرنے تک آتے ہیں۔ پرانا زمانہ تھا، یہ کام رافضی کرتے تھے، شیعہ کرتے تھے، اور آج کا دور وہ ہے کہ جس دور میں سوشل میڈیا پہ ایسے دسیوں ظالم بیٹھے ہوئے ہیں جو ہیں اپنے آپ میں نسبت اہل سنت سے رکھنے والے، لیکن کسی نہ کسی صحابی کے ساتھ تعلق سے اپنے دل میں بغض رکھنے والے ہیں۔ یاد رکھنا، امام طحاوی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے، حضرات صحابہ کرام چاہے وہ کوئی بھی صحابی ہو، جن کو شرف صحبت نصیب ہوا، ان سے محبت کرنا یہ دین ہے، یہ ایمان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ ہے، اور ان کے بارے میں ذرا برابر بھی دل میں ناراضگی رکھنا، ذرا برابر بھی ناراضگی رکھنا، یہ کیا ہے؟ کفر و طغیان و عصیان، یہ کفر کی بات ہے، یہ سرکشی کی بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی بات ہے۔ یاد رکھنا اللہ کے بندو، لوگ کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ وہ کہتے ہیں حضرت حسین کی جو مظلومیت کی شہادت ہے نا، اس کی اصل پڑی، اس کی بنیاد رکھی ابو بکر صدیق نے۔ یہ عقیدہ ہے شیعوں کا یہ عقیدہ ہے۔ کہتے ہیں حضرت حسین کو شہید تو میدان میں جن لوگوں نے کیا، لیکن اس کی اصل ذمہ داری ابو بکر پہ آتی۔ کہتے ہیں کیسے؟ ان کا عقیدہ ہے اللہ کے نبی کے بعد امامت خلافت کا اصل حق خاندان رسول کا تھا، اسی حق کے مطالبے کے لیے حضرت حسین نکلے تھے، اور مطالبے کے لیے نکلنے پہ قتل کیے گئے، شہید کیے گئے تھے۔ یہ حق پہلے کس نے چھینا؟ تو کہا حضرت علی کا حق تھا، ابو بکر نے پہلے چھینا، اس کے بعد عمر نے چھینا، اس کے بعد عثمان نے چھینا، پھر اس کے بعد حضرت علی کو حق ملا۔ اسی لیے کہتے ہیں خلیفہ بلا فصل۔ ان کے عقیدے کے مطابق حضرت علی اللہ کے نبی کے بعد پہلے خلیفہ وہ مانتے، پھر اس کے بعد کہتے ہیں حضرت علی کے بعد حسن، حضرت حسن کے بعد یہ خلافت حضرت معاویہ، اور پھر بنی امیہ کے اندر چلی گئی، اور یزید ابن معاویہ کے زمانے میں حسین ابن علی شہید کیے گئے۔ تو کہا ظلم تو ہوا کربلا میں، لیکن ظلم کی ابتدا ہوئی ابو بکر صدیق کے زمانے میں۔ اور اسی لیے یہ جو روافض ہیں اور ان کی بولی بولنے والے جب یہ کہیں ظالموں پہ اللہ کی لعنت، تو یہ سمجھا کرو اللہ کے بندو، وہ کسی عام ظلم کی بات نہیں کر رہے ہیں، وہ ابو بکر کو ظالم، عمر کو ظالم، عثمان کو ظالم، اور اس کے بعد میں حضرت معاویہ کو، صحابہ میں ان میں سے جو خلفاء بنے اور ان کے علاوہ جو بقیہ صحابہ، سارے صحابہ کے بارے میں ان کا عقیدہ کہ یہ سب ظالم ہیں، اور ظالموں پہ لعنت کا مطلب دوسرے الفاظ میں نعوذ باللہ یہ صحابہ پہ لعنت کی بات کرتے ہیں۔ بھائیو، اس مہینے کے اندر صحابہ کی شان میں جتنی گستاخیاں کی جاتی ہیں،
ان گستاخیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ کوئی اپنے آپ کے لیے میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں سننا چاہتا ہوں، میں جاننا چاہتا ہوں اس نے یہ کیوں کہا، اس نے کہاں سے کہا، یہ تمہاری میرے ضرورت کی چیز نہیں. اللہ نے قرآن میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان صحابہ سے راضی ہو گیا اور یہ صحابہ اللہ سے راضی تھے. جب اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا، مجھے اور آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم کسی سے ناراض ہوں؟ اللہ کے بندو، یہ ہے 7واں مسئلہ جو آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام کی شان میں کسی بھی قسم کی صراحت کے ساتھ یا اشارے کنائے میں تمام صحابہ کے لیے یا کسی ایک صحابی کے لیے بھی، حتیٰ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ آج سوشل میڈیا پہ برا بھلا کہا جائے، جس نے حضرت معاویہ کے بارے میں ذرا برابر دل میں بغض اور کدورت کا حصہ محسوس کیا، وہ اسے اپنے ایمان کی سلامتی منانی چاہیے. سلف صالحین میں سے کئی ایک نے ایک بات کہی ہے کہ حضرت معاویہ ہمارے پاس لوگوں کے ایمان کی آزمائش ہیں. معاویہ محنت عندنا، ہماری نظر میں صحابہ کے بارے میں ہمارا ایمان و عقیدہ ابو بکر کو دیکھ کر نہیں آزمایا جاتا، آزمایا جاتا حضرت معاویہ کو دیکھ کر. ابو بکر کو ابو بکر ماننے والے بہت ہیں، عمر کو عمر ماننے والے بہت ہیں، عثمان کو ماننے والے بہت ہیں، لیکن اگر تمہیں ماننا ہے ظالموں نے جس صحابی کو نشانہ بنایا حضرت معاویہ کو، یہ معیار ہے کہ تمہارا صحابہ پر ایمان کیسا ہے. معاویہ کے بارے میں تمہارا جو ایمان ہوگا وہی تمہارا ایمان ہماری نظر میں صحابہ کا ہوگا، صحابہ کے بارے میں تمہارا ایمان ہوگا. اللہ کے بندو، یہ جو مسئلہ ہے صحابہ کے بارے میں، یہ آج کے دور کے نئے فتنوں میں سے، سوشل میڈیا پہ جو پھیلے ہوئے فتنے، ان میں سے ہے. جس آدمی نے کسی بھی صحابی کے سلسلے میں ذرا برابر اپنے دل میں کوئی بات محسوس کی، اسے اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے. زبان کھولنا تو دور کی بات، کوئی غلط تبصرہ کرنا تو بہت آگے کی بات ہے. یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، یہ ہر مسلمان کا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے. یہ 7ویں بات ہے جو اس مہینے میں ہم اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے. 8ویں بات جو اس مہینے کی مناسبت سے مجھے آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے وہ یہ کہ بہت سارے حضرات ایسے ہیں جو اس مہینے میں خصوصی طور پر مہینے کے ابتدائی 10 دنوں کو کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں، حلال چیزوں کو حرام کر لیتے ہیں. ابتدائی 10 دن بہت سارے گھر گوشت نہیں پکتا ان کے گھر کے اندر. ابتدائی 10 دنوں تک ان کے گھر میں گوشت نہیں پکتا ہے. کھانے پینے کے اندر پرہیز خصوصی طور پہ کیا جاتا ہے. کیوں؟ کہتے ہیں کہ یہ حضرت حسین کی محبت کا ثبوت ہے، ان کے غم منانے کا لازمی حصہ ہے کہ آپ کھا پی سکتے ہیں، لیکن ابتدائی 10 دنوں میں آپ کے گھر میں گوشت نہیں بننا چاہیے. بھائیو، یہ بدعت رافضیوں کے پاس سے شروع ہوئی اور سنیوں کے اندر چلی آئی، اور بہت سارے بھولے والے پھر سے ایک بار وہی حضرت حسین کی محبت کا نام اور اس کے دھوکے میں اس کو بھی صحیح مان لیتے ہیں. یاد رکھنا اللہ کے بندو، اسلامی شریعت آپ کو اور ہم کو یہ کہتی ہے جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا آپ اپنے اوپر اسے حرام نہیں قرار دے سکتے. آپ اسے اس طرح پرہیز نہیں کر سکتے. پسند ناپسند اپنی جگہ، لیکن اس گوشت کھانے کو ترک کر دینے کو دین و ایمان سمجھنا یا اس کی پابندی کرنے کو ضروری سمجھنا، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے سخت تنبیہ فرمائی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کر لیا تھا، فیصلہ کر لیا تھا کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا، میں شہد نہیں کھاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم، قرآن کی ایک سورت اسی نام سے اتار دی. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا آپ اسے کیوں حرام کر رہے ہیں؟ جب نبی کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی کہ آپ اللہ کی حلال کردہ چیز سے اپنے طور پر ایسے پرہیز نہیں کر سکتے، اسے حرام نہیں کر لے سکتے اپنے آپ پر. مسلمان کہے حضرت حسین کی محبت میں 10 دن میں گوشت نہیں کھاؤں گا، یہ کون سا دین و ایمان ہے اللہ تعالیٰ کے بندو؟ یہ 8ویں بات ہے جس سے ہمارے اور آپ کے سماج میں بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے وہ گھر اپنے بھی نہیں کھاتے، دوسرے کے ہاں مہمان بھی بن کر جاتے، کہتے نہیں ہمارا پرہیز چل رہا ہے، ہم گوشت نہیں کھائیں گے. بھائیو، 9ویں بات جو اسی سے ملتی جلتی ہے وہ بڑی اہم بات ہے. وہ کیا ہے؟ کچھ لوگوں نے یہ بات مشہور کی اور بہت مشہور بات ہے کہ محرم کے ان 10 دنوں میں یا محرم کے مہینے میں جو آدمی اپنے گھر والوں پہ خوب خرچ کرتا ہے، سال کے 12 مہینے اس کے گھر میں برکت ہی برکت رہتی. سال کے 12 مہینے اس کے گھر میں برکت ہی برکت رہتی اگر 10 دنوں میں خوب اپنے گھر والوں پہ خرچ کرے. حضرات گرامی قدر، اہل علم نے یہ بات لکھی. سب سے پہلے تو اس سلسلے میں جو روایت ذکر کی جاتی ہے
وہ انتہا درجے کی ضعیف، بلکہ بعض اہل علم نے موضوع تک لکھا، کہا کہ موضوع حدیث ہے، کوئی صحیح حدیث اس کی سلسلے میں ثابت نہیں کہ محرم کے مہینے میں خرچ کرنا کوئی فضیلت والا کام ہے، ایسی کوئی بات کہیں ثابت نہیں۔ اور بعض اہل علم نے کہا ہو سکتا ہے کہ جس طرح بعض رافضیوں نے حضرت حسین کی محبت میں حلال چیزوں کو حرام کر لیا، ان دنوں کھانے پینے سے پرہیز کرنے کو ضروری سمجھا، ہو سکتا ہے کچھ نواصب نے، خاندان رسول کے جو دشمن ہیں، آل بیت رسول کے جو دشمن ہیں، ایسے بعض نواصب نے، یا ہو سکتا ہے بعض جاہلوں نے ان کے رد عمل میں یہ بات مشہور کر دی کہ اس مہینے میں خوب خرچ کرنا سال بھر برکت لے کر آتا ہے۔ یاد رکھنا اللہ کے بندو، یہ مسئلہ بھی اسلامی شریعت کی نظر میں ثابت نہیں، یہ 9واں مسئلہ ہے جو اس مہینے سے متعلق ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اور 10واں مسئلہ جو آج کے اس خطبے میں آخری میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، اس وجہ سے، حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے اور دیگر اسباب کی وجہ سے، بہت سارے لوگوں نے محرم کے سارے مہینے کو منحوس مہینہ مان لیا، نحوست اور بے برکتی والا مہینہ۔ اس مہینے میں شادی نہیں کریں گے، اس مہینے میں رشتے کی بات چیت نہیں کریں گے، کوئی رشتہ پکا نہیں کریں گے، کوئی نیا کاروبار شروع نہیں کریں گے، کوئی بھی اچھا کام اس مہینے میں اس کی شروعات نہیں کریں گے۔ کیوں؟ مہینہ منحوس ہے، اور جو کام اس مہینے میں شروع کریں گے ہمیشہ اس کے اندر نحوست رہے گی۔ اللہ کے بندو، غلط عقیدہ، جاہلی عقیدہ، جاہلوں والا عقیدہ، اس مہینے کا کوئی تعلق نحوست سے نہیں، بلکہ اس مہینے کو تو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی۔ اللہ کے نبی نے اس مہینے کو شہر اللہ کہا، اللہ کا مہینہ کہا۔ سارے مہینے اللہ کے ہی بنائے ہوئے، لیکن اس مہینے کو خصوصی طور پہ اللہ کے نبی نے کہا شہر اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ کا مہینہ کہا۔ جسے اللہ کے نبی اللہ کا مہینہ کہیں، ظالم کہیں یہ نحوست و بے برکتی والا مہینہ ہے، اس سے بڑی جہالت کیا ہو سکتی ہے اللہ کے بعد۔ یہ 10ویں بات ہے، یاد رکھو، اس مہینے میں شادی بیاہ کرنا، کاروبار کی شروعات کرنا، رشتے کرنا، کوئی بھی اچھا کام کرنا، یہ بے برکتی کا باعث نہیں، بلکہ شہر اللہ، اللہ کا مہینہ، اللہ چاہے تو اس مہینے میں کیے جانے والے کاموں میں اللہ برکت دے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے بندو، ان باتوں کو یاد رکھ کر ان سے پرہیز کرنے کی کوشش کرو۔ حاضرین گرامی قدر، باتیں بہت ہیں، لیکن یہ جو مہینہ محرم کا آ رہا ہے، یہ مہینہ آنے کے ساتھ آپ دیکھیں گے کسی کے اندر الحمدللہ روزے، اس مہینے کے احترام کا پہلو ہے تو کوئی اس سے غافل ہے۔ سماج میں کچھ لوگ ہیں حضرت حسین کی شہادت کو لے کر غلو کا شکار ہیں، اور تیسری طرف آپ دیکھیں گے بہت سی عوام نہیں جانتے، وہ تو کبھی پڑھتے نہیں، کبھی تحقیق نہیں کرتے، پوچھتے نہیں۔ جو سماج میں چل پڑا ہے، جو مشہور ہو چکا ہے، لوگ جس طرف چل رہے ہیں، لوگ جو کر رہے ہیں، اسی میں اپنی زندگی گزارتے چلے آ رہے ہیں۔ ایک اچھے مسلمان کا طریقہ کیا ہے؟ کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں سلف صالحین نے اس دین کو جیسے سمجھایا ہے، جتنے بھی مسائل آتے ہیں ان کے بارے میں خود تحقیق کرے اگر استطاعت ہے، اور اگر عام مسلمان ہیں، سیدھا سادہ مسلمان ہے، اس سے تحقیق کرنے کی طاقت نہیں، تو پھر کم سے کم اہل علم، معتبر اہل علم جو کتاب و سنت کے حوالے سے سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق آپ کے مسائل کا حل پیش کر سکتے ہیں، جو آپ کے سوالات اشکالات کا ازالہ کر سکتے ہیں، ان سے پوچھا کیجئے، ان سے معلوم کیجئے۔ کچھ بھی کرنے سے پہلے، کسی بھی کام سے رکنے سے پہلے یہ معلوم کر لیں کہ واقعی یہ دین کا مسئلہ ہے، ایسا کرنا اللہ کو پسند ہے، یا کوئی کام آپ چھوڑ رہے ہیں، رک رہے ہیں، باز آ رہے ہیں، معلوم کر لیں کہ اس سے رکنا اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا، دین کا یہ مسئلہ ہے کہ اس سے پرہیز کیا جائے، معلوم کیا کریں۔ اتنا تو ہر مسلمان کر سکتا ہے، یہ پوچھنا، سوال کرنا، علماء کے ساتھ تک پہنچ کر معلوم کرنا ہر مسلمان کر سکتا ہے۔ اسی لیے آپ کے پاس اہل علم موجود ہوں اور آپ کے پاس پوچھنے کا موقع بھی ہو، اور پھر بھی آپ کو اس سوال نہ کریں اور غلطی کریں گے، اللہ کے پاس آپ کا عوام میں سے ہونا آپ کو عذر نہیں بنے گا۔ آپ یہ کہیں میں تو عام آدمی تھا، آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کی پکڑ سے آپ کو بچانے کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ اگر علماء نہ ہوتے، یا آپ کو کوئی بتانے والا نہ ہوتا، یا آپ کے اندر سمجھنے کی صلاحیت نہ ہوتی، آپ اللہ کے پاس معذور ہو سکتے تھے۔ لیکن جب یہ سارے اسباب مہیا ہو، پھر بھی آپ پوچھے نہیں، سیکھے نہیں، معلوم نہ کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس آپ اپنے اوپر حجت قائم کر رہے ہیں۔ کل کے دن آپ کی لا علمی عوام میں سے ہونا یہ آپ کے چھٹکارے کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ اس مسئلے کو یاد رکھیں۔ حاضرین گرامی قدر،
باتیں بہت ہوئی، لیکن جو بنیادی بات ہے وہ یہ کہ ایک مہینہ، یہ 10 بڑی باتیں ہیں جو اس مہینے میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، ان میں سے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، ان کو جاننا اور ان کے مطابق صحیح چیزوں کو کرنا، غلط چیزوں سے پرہیز کرنا، بچنا ایک مسلمان کی بڑی اہم ذمہ داری ہے۔ یہی بات یاد دلاتے ہوئے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یاد دہانی کرواؤ کہ یاد دہانی ایمان والوں کو ضرور فائدہ پہنچاتی ہے۔ میں آج کی اس خطبہ جمعہ کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو کچھ باتیں ہم کہتے اور سنتے ہیں، کہنے اور سننے سے زیادہ ان باتوں کو یاد رکھ کر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ علم صحیح ہم سب کو نصیب فرمائیں، عمل صالح کی توفیق عنایت فرمائیں، صحیح ایمان و عقیدہ عطا فرمائیں، صحابہ سے محبت، خاندان رسول سے محبت، حضرت حسین سے محبت، حضرت علی کے گھرانے سے محبت، اور تمام صحابہ جن میں حضرت معاویہ بھی، سب سے محبت کرنے والا مسلمان اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔